ایک جگہ میں بیٹھی ہوئی، وہاں ڈاکٹر بیٹھی ہوئی ہوں، کوئی یہ نہیں سوچا یہ ڈاکٹر ان سے مشورہ لے لیں. اب وہ دو آپس میں باتیں کر رہی ہیں، ایک نے دوسرے کو اپنی بیماری بتائی اور وہ دوسری اس کو بتا رہی ہیں کہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے، اور اس نے کہا نا مجھے تیزابیت ہے. اب تیزابیت کی 100 وجوہات ہو سکتی. وہ اپنا بتا رہی تم یہ دوائی کھا لو، میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اس نے مجھے بتایا تھا یہ وجہ، تم بھی یہ کھا لو. تو میں نے اس کو کہا دیکھو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جو تیزابیت تھی یا آپ کے پیٹ میں جو درد تھی اور ان کے پیٹ میں جو درد ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہو، اور اس میں بہت خرابی ہو سکتی ہے. تو بہتر ہے کہ آپ ان کو ادویات کا مشورہ نہ دیں یا یہ نہ بتائیں کہ اس کو دکھاؤ یا اس کو دکھاؤ. لیٹ اٹ ڈیسائیڈ. آپ ان کو ویسے جنرلی آپ بات کر لیں تو ہمیں پراپر ویلیڈیشن بھی نہیں کرنی آتی. ٹھیک ہے. سو کڑوی تقدیر، آزمائش پر صبر، اس میں آپ ان کو ایموشنل ریگولیشن سکھائیں. اور کڑوی تقدیر پر شکر اور راضی رہنے کی تلقین، اس میں ہمیشہ پہلے ویلیڈیشن دیں. اٹ مسٹ بی ویری ڈیفیکلٹ فار یو. اس میں آپ نہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کیا، نہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تم بہت بہادر بنو، آپ بس کہہ رہے ہیں کہ اٹ از پینفل، اٹ از ڈیفیکلٹ، یہ ہے مشکل مرحلہ. میرے سامنے کوئی بیٹھ کے بات کر رہا ہو، میں ان کو کہہ دیتی ہوں آپ کو رونا آ رہا ہے تو رو لیں. وہ اتنے حیران ہو کے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں رو. میں کہتی ہوں نہیں رو لو جتنا رونے کو دل چاہ رہا ہے رو لو. بس یہ کہ منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکالنا جو زیادتی کی ہو جائے کسی کے ساتھ بھی. اٹ از گوئنگ ٹو گیو یو تھوڑا سا ریلیف. پھر نیز وہ اخلاق کریمہ اور اعمال حسنہ کی طرف بلاتے ہیں. رونے کو ہمارے کیوں اتنا سپریس کیا جاتا ہے؟ مطلب مجھے اپنے ساتھ اس چیز کو بڑا ہی مشکل لگا ہے کرنا کہ نہیں میں رو سکتی تھی، لیکن جب سے مجھے رونا عمر کے ساتھ آ گیا ہے رونا، تو مجھے سے بہت ہلکا ہو جاتا ہے. جی. آدھا کام ہلکا ہو جاتا ہے. ایک تو اس کو ہم نے ویکنس سمجھ لیا، دوسرا ہم نے سوچا وہ نوحہ کرنے والا جو ہے نا اس کو ہم نے غلط طریقے سے ایکسپیرینس کیا. ہم نے سوچا کہ جو نوحہ کرنے والی بات ہوتی ہے نا، یہ رونا شاید نوحہ میں آتا ہے. نوحہ تو ہے نا وہ زور زور سے بین کر کے کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ ناشکری کر رہے ہیں. یہ سمپل رونا تو اٹس اوکے. ہم نے بچپن سے ہی بچوں کو کہہ دیا نا کیا تم لوگ ہر وقت روتے دھوتے رہتے. سو اب کیا ہے، نیز وہ اخلاق کریمہ اور اعمال حسنہ کی طرف بلاتے ہیں. یعنی جب آپ انٹیگریٹو پارٹ آف سوسائٹی بنتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ بہت سے خیر میں شامل ہوتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو آپ کے ساتھ پرابلمز نہیں لگتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مفہوم پر اعتقاد رکھتے ہیں مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کے اخلاق ان سب سے اچھے ہوں. تو اخلاق، لوگ ہمارا اخلاق دیکھتے ہیں، لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا میری نماز کیسی ہے. لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں ان کو سروس کیسی دے رہی ہوں جس بھی رول میں ہوں. میں اگر ماں ہوں، میں بیوی ہوں، میں بہن ہوں، میں کزن ہوں، جو بھی. اسی طرح میں پروفیشنل ہوں، عزیز و اقارب سے مل رہی ہوں. اور وہ اس بات کی بھی دعوت دیتے ہیں کہ جو آپ سے قطع رحمی کرے آپ اس سے صلہ رحمی کریں، آپ اس کو عطا کریں. جو آپ کو محروم کرے اور جو آپ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دیں. اور وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے ساتھ احسان کرنے اور غلاموں کے ساتھ نرمی برتنے کا حکم دیتے ہیں. فخر و غرور، تکبر، سرکشی اور مخلوق پر حق و ناحق بڑائی جتانے سے منع کرتے ہیں. اور وہ بلند اخلاق کا حکم دیتے ہیں اور گھٹیا اخلاق سے روکتے ہیں. اور یہ سب اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ وہ کہتے اور کرتے ہیں کتاب و سنت کی پیروی میں کرتے ہیں. ان کا طریقہ دین اسلام ہے جس کے ساتھ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کتنی ہی امپورٹنٹ باتیں بتائی گئی ہیں. اگین یہ وہ سب باتیں ہیں جن کے لیے ہم کافی پریشان رہتے ہیں. اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ صلہ رحمی کرنا جو ہے وہ اب ضروری بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں. میں نے بہت دیکھا ہے، میں جہاں پر بھی کوئی کلاس لیتی ہوں نا، لوگ اس کانسیپٹ میں تو اتنے لاسٹ ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ لٹرلی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ صلہ رحمی کیا، کہاں یا کیسے ہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتوں کو جوڑنا. قطع رحمی کیا ہے؟ رشتوں کو کاٹنا. ٹھیک. اب آپ دیکھیں آپ کو کیٹیگرائز کرنا پڑے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا کوئی ایسا رشتہ دار ہے، کیونکہ لوگ پریشان ہی ہیں. مثلا جی ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، ہم جتنی دفعہ اس سے ملتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بہت بدتمیزی کرتا ہے. یا ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، وہ ہماری پھر باتیں جب ہم اس کو بلاتے ہیں تو وہ ساری برادری میں اس طرح سے پھیلاتا ہے. یا اس نے ہمیں بہت بڑا جانی اور مالی نقصان دیا ہوا ہے، ہم کیا کریں؟ تو آپ کو کیٹیگرائز کرنا ہوگا رشتہ داروں کو. کچھ رشتہ دار آپ کے ہوں گے جن کے ساتھ آپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں، آپ اچھی طرح مل رہے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا آپ کو کوئی مشکل نہیں لگتا. بلکہ وہ صلہ رحمی کا بھی ایک کوئی ہائر لیول ہی ہوتا ہے آپ لوگوں کا آپس میں. آپ بہت کمفرٹیبل لیول پہ ان سے ملتے ہیں اور آپ انجوائے کرتے ہیں ان کی کمپنی کو.
کچھ آپ کے ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ بین رکھنا چاہتے ہیں، مطلب ملے تو اچھی طرح ملے، اور کبھی کبھی ان کو دعوت پہ بلایا، کبھی کبھی ان کے گھر چلے گئے، بس یہ ٹھیک ہے، اتنا ہے، اچھا ہے، لیکن اوور آل آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے جی، آپ بس ان سے کیلکولیٹڈ طریقے سے مل لیں۔ اچھا، کچھ رشتہ دار وہ ہیں جو نقصان پہنچانے والے ہیں، اور کیونکہ وہ رشتہ دار ہیں تو وہ آپ کو زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نا، باہر کے شخص سے زیادہ وہ زہریلے کئی دفعہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ صلہ رحمی ان کے ساتھ کیا ہوگی؟ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو جا کے گلے لگائیں، ان کو خود سے انوائٹ کریں، بس آپ خوشی غمی رکھ لیں، آپ نے ان کو خوشی غمی پہ بلا لیا، ٹھیک۔ اسی طرح سے آپ ان کو جیسے کیا کہتے ہیں، کوئی عید کے موقع پہ آپ نے ان کو کوئی تحفہ بھیج دیا، ان کو میسج بھیج دیا عید مبارک کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو بھی کریں گے نا، انہوں نے آپ کے پاس واپس کڑواہٹ ہی لانی ہے۔ اگر آپ نے ان کو جا کے عید مبارک کہا تو انہوں نے پچھلے گلے شکوے شروع کر دینے۔ اچھا، اگر آپ نے ان کو میسج بھی عید مبارک کہا تو انہوں نے کہنا لو جی تم آ ہی نہیں سکتی، تم فون ہی نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے فون کیا تو اس پہ بھی انہوں نے 100 نقص نکالنے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میں جتنا ان کا لیول ہے، جتنا میں ہینڈل کر سکتی ہوں، میں اس حساب سے میں ان سے کٹ آف نہیں ہو رہی۔ مثلاً آپ کو کہیں مل جاتے ہیں، آپ سلام ضرور کر دیں۔ اچھا، اگر کبھی آپ کو پتہ چلے کہ جی ان کے گھر میں کوئی اسی طرح خوشی غمی ہے، خوشی میں ہو سکتا ہے وہ آپ کو بلائیں نا، تو آپ مائنڈ نہ کریں، آپ ان سے گلا بھی نہ کریں، آپ کسی اور کو بھی نہ کہیں۔ آپ کہیں آپ کو اگر پوچھے بھی اور رشتہ دار کہ انہوں نے تمہیں نہیں بلایا، تو آپ کہیں کہ ہاں نہیں کوئی بات نہیں بلایا، دیٹس اوکے، آئی ایم فائن، ٹھیک۔ اچھا، اور آپ پھر بھی دعا دے دیں ان کو۔ اور اگر وہ کوئی ان کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوا ہے تو آپ یہ سوچ کے کہ لو جی شادی پہ بلائے نہیں، اب میں کیوں جاؤں، آپ ضرور جائیں، آپ تعزیت کریں۔ اچھا، فرض کریں آپ تعزیت کرنے جاتے ہیں اور وہ آپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے نہیں ملنا چاہتے، آپ ہمارے گھر بالکل نہ آئیں، تو آپ نہ جائیں، اور آپ اپنے آپ کو کلیئرٹی سے بتا دیں میں نے نہیں رشتہ توڑا ہوا، وہ توڑیں، مجھے وہ کبھی بھی کسی بات کے لیے جو جائز ہوگی بلائیں گے، میری مدد چاہیے ہوگی، تو میرے وہ رشتہ دار ہیں، میں ان کو بالکل بھی ڈسون نہیں کری، ڈسون نہ کریں، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کلیئرٹی آ جاتی ہے، ہم خود اپنے آپ کو کنفیوز کرتے ہیں، خود ہم مشکلات میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں، اور پھر آپ کو جو محروم کرے، جو آپ پر ظلم کرے، اس کو معاف کر دیں۔ معاف نہیں کیا جاتا ہم سے، تو آپ کیا کہتے ہیں، آپ اگر آپ بالکل معاف نہیں کر سکتے، آپ کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں معاف کرنے کا مطلب ہے کہ اگر ایک انسان نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو میں بس اس کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہوتا۔ معاف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میں اندر سے کوڑ رہی ہوں، میں اس پین کو ریلیز کر دوں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے forgive doesn't mean forget۔ forgive کیا، آپ نے کہا میں نے معاف کر دیا، forget نہیں کرنا۔ forget کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ دوبارہ وہی غلطیاں کریں گے۔ تو آپ نے اپنے آپ کے لیے بتانا ہے کہ اگر میں نے معاف کر دیا تو میں نے محتاط رہنا ہے، اب میں نے اس مسئلے میں دوبارہ نہیں جانا، ٹھیک ہے نا۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں، یہ ہمیں ہر حال میں کرنا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک وہ نہیں ہم چھوڑ سکتے۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، اب دیکھیں پوری کمیونٹی آ گئی ہے۔ اور کس چیز سے بچنا ہے؟ فخر سے، ایروگنس سے، تکبر سے، سرکشی سے، اور بلند اخلاق جو ہے اس کو دکھانا ہے یا اس کو پریکٹس کرنا ہے۔ اور یہ سب اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ وہ کہتے اور کرتے ہیں، کتاب و سنت کی پیروی میں کرتے ہیں، ان کا طریقہ دین اسلام ہے جس کے ساتھ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ ان کی امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ایک کے سوا سب کے سب آگ میں جائیں گے، اور وہ الجماعت ہے۔ اب کیا ہوا؟ کیونکہ لوگ عقیدے کو امپورٹنس نہیں دیتے، عقیدے کو سمجھتے نہیں، عقیدے کو پریکٹس نہیں کرتے، دیٹ از وائی دے گیٹ ڈیوائیڈیڈ۔ عقیدے میں ہی خرابیاں نکال لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جتنے غیب کے بارے میں باتیں ہیں ان سب پہ، جیسے ہم نے دیکھا کہ قرآن کو کوئی اللہ کی مخلوق بنا دیتا ہے حالانکہ وہ کلام ہے، کوئی فرشتوں کے بارے میں کوئی بات بنا دیتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی جو مرسی ہے اس کو کسی طرح لے لیتا ہے، رحمت کو کسی طرح لے لیتا ہے، اللہ کے غضب کو کسی اور طریقے سے لے لیتا ہے، کوئی گناہوں کو بہت ریجڈ طریقے سے لے لیتا ہے، فلیکسیبلٹی نہیں دکھاتا جتنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے میں فلیکسیبلٹی ملتی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس طریقے پر گامزن ہوں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، اس لیے جن لوگوں نے ہر طرح کی آزمائش سے پاک خالص اسلام کو تھام رکھا ہے وہ اہل السنہ والجماعہ ہیں، انہی میں صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔
قرآن میں صدیقین، شہداء اور صالحین کا بہت ذکر آتا ہے نا، تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہی میں وہ لوگ ہوں گے، اور انہی میں ہدایت کے علم بردار اور سیاہ رات کے چراغ ہیں، جن کے مناقب و فضائل منقول اور مذکور ہیں، اور انہی میں وہ ابدال اور ائمہ دین ہیں جن کی ہدایت پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، اور یہی جماعت وہ طائفہ منصورہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی یہی وہ سکسیسفل گروپ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کی ہمیشہ مدد کی جاتی رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والے اور ان کو رسوا کرنے والے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ کیوں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے؟ کیوں وہ قائم رہیں گے؟ بیکاز وہ ان سٹیبل فیکٹرز کو تھام کے رکھ رہے ہیں جو ضروری ہیں یہ زندگی گزارنے کے لیے۔ انہوں نے اپنی فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ رکھا ہوا ہے۔ اس کو ہم عام زبان میں نا کہتے ہیں پازیٹیو ڈیوینس والے لوگ۔ پازیٹیو ڈیوینس کیا ہوتی ہے؟ یعنی ان کو ہر معاملے میں خیر نظر آ جاتی ہے، وہ اللہ کی مشیت پہ راضی ہونا جانتے ہیں، وہ اپنے مسائل کو اپنے اوپر اس طرح حاوی نہیں کرتے۔ یعنی آپ اگر آخرت کے بارے میں پڑھیں اور پھر سوچیں ہر گھر میں جائیں جو ساس بہو کے صرف جھگڑے ہو رہے ہیں، پیٹی باتوں پہ لڑائیاں کر کر کے لوگوں کو مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز ہو رہے ہیں، اصل کرنے والے کام سارے پیچھے رہ گئے، تو وہ ان سے سب سے اٹھ جاتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے، اور ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرے، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرمائے کہ وہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ واللہ عالم۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور آپ کے صحابہ پر درود اور زیادہ سے زیادہ سلامتی بھیجیں۔ الحمدللہ یہ ہماری کتاب تو ختم ہوئی، لیکن کنکلوژن میں میرے پاس کچھ اور باتیں تھیں جو کہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اگر ہم ریکیپ کر لیں اور ہم دیکھ لیں کہ عقیدہ جب انسان پڑھتا ہے تو اس کی پرسنالٹی کیسے ٹرانسفارم ہو جاتی ہے، یعنی ایک شخص عقیدہ پڑھنے سے پہلے کیسا ہوگا اور عقیدہ پڑھنے کے بعد کیسا ہوگا۔ عقیدہ پڑھنے سے پہلے ہم یوزلی دیکھیں گے کہ ہمارے اندر نا انسرٹینٹی بہت ہوتی ہے، یعنی ہم بار بار سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب میں ہی ٹھیک ہوں ایز اے مسلم۔ ہمارے یوتھ ہے جو اس وقت کوشچن کر رہا ہے اپنی آئیڈینٹی کو، اسی وجہ سے کر رہا ہے وہ عقیدہ پڑھتے ہی نہیں یا ان کو پڑھایا ہی نہیں جاتا۔ آپ دیکھیں ہم بھی جب اپنے بچوں کو کہیں قرآن کلاس میں بھیجتے ہیں تو ہم اس ٹیچر کو بھی کہتے ہیں اس کو نماز پہ لگا دو، اس کو پردے پہ لگا دو، اس کا میوزک چھڑوا دو، اس لڑکی کو بتا دو یہ بوائے فرینڈ نہ بنائے، اس کی دوستی ہو گئی ہے، یہ انسٹا پہ بہت ہے تو اس کو انسٹا سے کہو کہ کم۔ عقیدہ کہیں بھی نہیں آ رہا۔ ہمیں یہ پوچھنا چاہیے ٹیچر سے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں، آخرت کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں، جنت جہنم کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں، قرآن کی امپورٹنس کیا دے رہے ہیں۔ ہم تو وہ بات ہی نہیں، کیونکہ وہ چیزیں عقیدے کی باتیں آ گئی تو آٹومیٹیکلی فرق پڑ جائے گا۔ دوسرا کیا ہے، جس بندے نے بھی اگر عقیدہ نہیں پڑھا یا اس کو نہیں سمجھا تو وہ جتنے بھی پاپولر کلچرز ہوں گے یا ٹرینڈز ہوں گے یا کوئی بھی آئیڈیالوجی ہوگی وہ بہت جلدی اس سے متاثر ہو جائیں۔ نیا اسپیکر آئے گا، وہ جو مرضی باتیں بتا رہا ہے، وہ اسلام کا نام لے رہا ہے، ہم اس کا نام لے کے بتائیں گے میں نے فلاں کا وہ بھی سنا تھا، ایک میں نے شارٹ دیکھی تھی، ایک ریل دیکھی تھی، واو اٹ واز سو امپریسو۔ اور کبھی کبھی والدین نے عقیدہ پڑھا ہوتا ہے، وہ بتا رہے تھے بیٹا یہ بندہ درست نہیں، کیوں؟ لاجک دیں۔ اب آپ ان کو کیا لاجک دیں، کیونکہ انہوں نے عقیدہ ہی نہیں پڑھا، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بات۔ پھر یہ کہ جن لوگوں نے عقیدے کو صحیح طرح سے پڑھا نہیں ہوتا ان کے ایموشنل ریئیکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے وہ دوسرے لوگوں کے اپروول کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں، پیپل پلیزنگ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا جیسے کوئی ایک انسان عقیدہ پڑھ لیتا ہے نا، اس کی اسٹرانگ آئیڈینٹی ہو جاتی ہے، اس کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اسی طرح اس کے اندر بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ نا ہر بات پہ اس کو ایکسٹرنل ویلیڈیشن نہیں چاہیے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں یا مجھے تعریف کہاں سے ملتی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ بس میرا رب راضی ہو جائے، اس کو ہر معاملے میں یہ فکر لگ جاتی ہے، اس کے اندر ایموشنل سٹیبلٹی آتی ہے، کیونکہ تقدیر کے معاملات جو ہے نا اس میں اس کو بہت کلیئرٹی ہوتی ہے، اس کی لائف میں آپ کو فرسٹریشن نہیں نظر آئے گی، بڑے سے بڑا مسئلہ بھی آ جائے ہم کہیں گے اس کی شخصیت میں ٹھہراؤ کہاں سے آتا ہے، اور ہمبل ہوتا ہے ایسا انسان، لیکن فرم ہوتا ہے، یہ دوسروں کے کرٹیسزم پہ نہیں ڈیسائیڈ کرتا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، دین کو فالو کرنا ہے، کون کس نظر سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ والا بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے آج کے دور میں، کہ ماں باپ بھی کہتے ہیں اور بہت سے ایسے ہمارے پاس اب گروپس بھی بنے ہوئے ہیں، ماں باپ بھی جا کے کہتے ہیں میرے بچے کو نا انٹرٹیننگ سٹائل سے اسلام پڑھائیں تاکہ وہ اٹریکٹ ہو کے آئے، اور ایسے گروپس بھی ہیں جب ان کو کہا جائے کہ آپ کچھ زیادہ ہی انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں
یہ بچے مسجدوں میں نہیں جا رہے، یہ نہیں جا رہے، ہم ان کو کھینچ کھینچ کے لا رہے ہیں، لیکن وہ بچے صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے آ رہے ہیں، وہ ایک کانسرٹ کی طرح اس ایونٹ کو اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی ڈیپ روٹیڈ بات نہیں آتی، کیونکہ وہاں عقیدہ نہیں ڈسکس ہو رہا، عقیدہ نہیں پڑھایا جا رہا۔ میں اکثر ہوتا ہے کہ کہیں یوتھ کو پڑھانا ہو تو میں کہتی ہوں میں 30th پارہ پڑھاؤں گی، اماں پارہ، تو کئی دفعہ پیرنٹس یا ایون کچھ اور بھی لوگ جو دین پڑھانے والے ہیں وہ پریشان ہو کے مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر کمل سوچ لیں، یہ تو بہت سخت آیات ہیں اس میں، یوتھ میں تو بہت سارے بچے جو ہیں وہ نہیں پڑھنا چاہتے، ڈرنا نہیں چاہتے۔ تو میں ان کو کہتی ہوں کہ جب اسلام شروع ہوا تھا تو یہ صورتیں ابتدائی اسلام میں نازل ہوئی تھیں، اور آپ دیکھیں اتنا وہاں پہ ٹارچر بھی دیا جا رہا تھا، حالات بھی مشکل تھے، لیکن یہی آیات نازل ہوتی تھیں اور لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ مطلب بات یہ کہ عقیدہ پڑھاتے ہوئے ہمیں کبھی نہیں ڈرنا چاہیے، اور عقیدے کی بیس اسٹرانگ کرنی چاہیے، بچوں کی بھی، یا اپنے ارد گرد جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی۔ اچھا، تھاٹ پروسیس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں، کیونکہ عقیدے کا تعلق تھاٹ پروسیس سے بہت زیادہ ہے۔ جب تک عقیدہ نہیں پڑھا ہوا ہوتا نا تو اکثر لوگوں کی جو سوچیں ہیں نا اس میں بہت کنفیوژنز ہوتی ہیں، تقدیر کے معاملے میں، مقصد حیات کے معاملے میں، کہ دنیا میں یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، ہر وقت سوالات ہیں کہ پاپ اپ کرتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا، ایسے کیوں نہیں ہو رہا۔ اچھا، اسی طرح ڈاؤٹس سے وہ بہت جلدی افیکٹ ہو جاتے ہیں، ان کو ذرا سا کوئی سیکولر اپروچ دے دے، اس کو میں کہتی ہوں کوئی سوڈو اسپریچول قسم کا کوئی بندہ سامنے آ جائے، اس سے بھی امپریس ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ ریچولز کی انڈرسٹینڈنگ نہیں آتی کہ بھئی نماز کی کیا ضرورت ہے، حج کی کیا ضرورت ہے، فلاں کام کی کیا ضرورت ہے۔ لو جی، آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنے نہیں دیتی ہیں اور آپ کہتی ہیں روزہ رکھو، کیوں، یہ کیوں نہیں ہم کر سکتے اور یہ کیوں کرنا ہے، اس قسم کی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں، ایسی سوچیں بھی چلتی رہتی ہیں، اور بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، اور جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اس میں بہت ری ایکٹیو اپروچ کے ساتھ اس کو لے کے چلتے ہیں۔ لیکن جب انسان عقیدہ پڑھ لیتا ہے نا تو اس کو کلیئرٹی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے کس مقصد سے دنیا کو کریٹ کیا، وہ زندگی، موت، اور اسی طرح جو مشکلات ہیں، جو آزمائشیں ہیں، ان کو سمجھ جاتا ہے، بار بار یہ سوال کرتا ہے یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے۔ اس قسم کے جو سوالات اٹھتے ہیں نا ہر وقت کسی نہ کسی معاملے میں، یا آج کل جیسے اب دیکھیں ہر تھوڑے عرصے بعد اگر کوئی ایک ینگ بچی، اس کی کوئی ڈیتھ ہو جائے، کوئی مرڈر ہو جائے، کوئی اور ایسا مسئلہ ہو جائے، تو اس قسم کے سوالات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ لو جی اس بچی کا کیا قصور تھا، یا کوئی اس کو بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ریئل چیلنجز کی طرف کوئی نہیں جاتا، ریئل چیلنجز کو ایڈریس ہی نہیں ہمیں کرنا آتا، ہم سپرفیشل طریقے سے پھر کیا کرتے ہیں، وہ فیمنزم کی موومنٹس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمیں جو ڈیوائن وزڈم ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے روکا یا کسی چیز کا کہا، یا ڈفرینٹ معاملات کیسے ہو رہے ہیں، ان کو کیسے دیکھنا چاہیے، وہ نہیں دیکھ پاتا۔